الدین. اب تھوڑا علمی شبہات کی طرف آئیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں ایک آیت ہے علماء کی ماننا چاہیے اور تقلید کرنا چاہیے. کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور ان کی جو معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، پیپل آف اتھارٹی ہیں، اتھارٹی والے ہیں. اب کہتے دیکھو بار بار تم کہتے ہو اللہ رسول اللہ رسول، تیسرا کہاں سے آیا؟ تو قرآن نہیں آیا. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد کون ہے؟ اہل الفقہ والدین. یہ دین کی گہری سمجھ رکھنے والے دیندار علماء ہیں، تو تم ان کی مانو. اور بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد حکام اور عمراء ہیں، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، گورنر ہے، بادشاہ ہے مسلمانوں کا، اس کی مانو. تو عالموں کی اور حاکموں کی مانو. تو اللہ نے خود کہا تو ہم عالموں کی مان رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ کہتے دیکھیے اللہ نے کہا عالموں کی ماننے کے لیے آپ مانو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی ایک ہی عالم کی مانو. اب اس میں کتنے پرابلمس ہیں آپ دیکھیے. نمبر ایک، اگر آیت پر آپ غور کریں، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اس کے بعد کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین کا ذکر ہے. اللہ نے اطیعوا کا لفظ اللہ اور رسول دونوں کے لیے ذکر کیا، ریپیٹ کیا، لیکن اولو الامر کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. عجیب بات ہے، ایسا کیوں؟ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا اللہ نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا تیسری مرتبہ. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات خود دلیل ہے، لیکن عالم کی بات، عالم کا فتویٰ خود دلیل نہیں، دلیل کا محتاج ہے. عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں سے یہ بات کہی جائے تو سمجھ نہیں آتی عالم کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ہم سے کہیں گے کنڈے کرنا بھی صحیح ہے اور نہیں کرنا بھی صحیح ہے. فاتحہ دینے والے علماء بھی ہیں، فاتحہ نہیں دینے والے بھی علماء ہیں. کون سے علماء کے پیچھے آپ چلو گے؟ درگاہ پہ سجدہ کرو بولنے والے بھی علماء ہیں، ہری پگڑی باندھے ہوئے، اور مت کرو بولنے والے بھی علماء ہیں. آپ کون سے علماء کی مانو گے؟ تو عالم صحیح بھی ہو سکتا ہے، عالم غلط بھی ہو سکتا ہے. عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، عالم کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ میں اطیعوا کا لفظ مستقلاً ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی بات خود دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل کی محتاج ہے، اور وہ صحیح غلط دونوں ہو سکتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی. ایک تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، پہلے اور دوسرے پہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات مل جائے تو پھر عالم کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے ہے تو اب عالم صاحب سے پوچھے گا کہ اللہ کی بات پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا، رسول کی بات پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا، ایسا پوچھے گا. کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مل جانے کے بعد کسی اور سے وہ بات سینکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں عالم کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو تو مانی جائے گی، اگر خلاف ہے تو نہیں مانیں گے. آگے اس کی دلیلیں آئیں گی. مزید یہ کہ اللہ نے آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو، اس کیس کو، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پھیر دو. یہاں تیسرا غائب کیوں ہو گیا؟ سوال یہ ہے پہلی مرتبہ میں تینوں آئے تھے اور تیسرا کون تھا وہاں؟ اولو الامر منکم، یعنی علماء پکڑ کے چلیے آپ اس کو. لیکن یہاں آگے نے کہا کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے، اب عالموں میں اختلاف ہو گیا. ایک بولا تو فاتحہ تو دینا پڑے گا، دوسرا بولا فاتحہ دینا نہیں، بالکل بدعت ہے. اب بیچ میں جو پیشنٹ ہے تیسرا، اور وہ سوچ رہا ہے کہ دو کہ نہیں دو. جن کے گھروں میں انتقال ہوتا ہے ان کے رشتہ دار رنگ برنگے ہوتے ہیں. اب ایک کسی کا دیوبندی، کسی کا بریلوی، ایک اہل حدیث ہے، مختلف رشتہ دار ہیں. اب ایک آگے بولتا دیکھا وصیت کر کے مرے ابو فاتحہ دینا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، نہیں رکھتے ہو جو جی میں آئے گا. انداز بیان اس طرح سے، اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو پھر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو، نہیں ہے ایمان جو جی میں آئے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا.
یہ خیر ہے، یہ اچھا انجام ہے، اسی کا انجام اچھا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے میں شر ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے بھائی قرآن و سنت پہ چلو، بولتے تو کوئی شر پھیلا رہا پورے معاشرے میں، یہ لوگوں میں شر پھیلا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس کا انجام اچھا نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا انجام اچھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عالموں میں اختلاف ہو تو پھر کس کی بات مانیں گے آپ؟ جس کا جبہ زیادہ لمبا ہے، جس کے سر پہ پگڑی ہے، جس کی داڑھی لمبی ہے، جس کی عمر زیادہ، کس کی بات مانیں گے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے اس بارے میں؟ ہم اسلام ہم کو سکھاتا ہے جس عالم کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی دلیل ہے اس عالم کی بات تم مانو، بلکہ اگر عالم کے پاس دلیل نہیں ہے اور ایک عامی کے پاس دلیل ہے تو اس عامی کی بات آپ کو ماننی پڑے گی، عامی کی بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات صحیح اس کی ہوتی جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، صحیح بات اس کی ہوتی جس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو شبہ ہے علماء کا، اس بارے میں کئی باتیں آپ نے دیکھی، آپ اگلے پیج پر پیج نمبر 22 پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حجر کا قول جو میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ریپیٹ نہیں کیا، عطیوں کو ریپیٹ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ عالم کی بات کو دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ کا بھی اس بارے میں قول ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف رسول کا مقام ہے کہ جس کی ساری باتیں قبول کی جائیں، ورنہ ہر عالم کی بات کوئی لینے کی ہوتی ہے، کوئی نہیں لینے کی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی پہلا جواب اس کا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اگر عالم کو ایسی بات کہے جو غلط ہے تو اس کی بات ماننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی عالم بات کرے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک واقعہ ہے جس سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور کئی سوالات اور جوابات بھی ملتے ہیں اس کے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت، ایک لشکر بھیجا، فاستعمل رجلا من الانصار، ان پر انصار میں سے ایک صاحب کو امیر بنایا، وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، اس جملے کو انڈر لائن کیجیے آپ کہ وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی بات ماننا، لوگوں کو حکم دیا اس کی بات ماننا، یہ امیر ہے تمہارا، اس کی بات ماننا۔ فَغَضِبَ، سفر میں ایسا کچھ ہوا کہ اس آدمی کو بہت غصہ آیا، امیر کو کیا ہوا؟ غصہ آیا۔ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُطِيعُونِي، اب امیر نے جب غصہ ہوا لوگوں کے اوپر، ساتھیوں کے اوپر، اس کے جو سفر میں تھے، امیر نے کہا ایک کوشچن پوچھا ان سے، کیا پوچھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میری بات ماننا؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل کہا تھا۔ قال فاجمعوا لي حطبا، جاؤ میرے لیے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ فجمعوا، سب گئے، جا کے جس کو جو لکڑیاں ملی اٹھا کے لے آیا۔ آرڈر نمبر 2 کیا کہا؟ آگ جلاؤ۔ فاوقدوها، دوسرے پر بھی انہوں نے عمل کیا، آگ جلائی۔ اب تیسرا آرڈر تھوڑا بہت مشکل آیا، تیسرا آرڈر کیا آ رہا ہے؟ فقال ادخلوها، تیسرا حکم دیا جاؤ اب آگ میں، خود آگ میں۔ فہموا، وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے، تھوڑا ٹینشن میں آ گئے وہ لوگ۔ پہلا کام تو ٹھیک ہے، لکڑی جمع کرو، اوکے، دوسرا آگ لگاؤ، ٹھیک ہے، تیسرا آگ میں چلے جاؤ۔ وہ سوچنے لگ گیا ایسا کیسا، آگ میں کیسے چلے جاؤ؟ وجعل بعضهم يمسك بعضا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے، کہیں جائے گا نہیں امیر کی بات سن کے، آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے پیچھے گھسیٹنے کے طور پر۔ وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ النَّارِ، انہوں نے کہا کہ ہم تو آگ میں کیسا کودیں گے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں آگ سے بچنے کے لیے اور آگ میں کود جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اسلام میں کیوں آئے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور دنیا میں آگ میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات مانیں گے نہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ فما زالوا حتى خمدت النار، بس اسی تذبذب میں تھے، ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں چلتا رہا، آگ بھی کیا ہو گئی؟ بجھ گئی۔ آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی،
فسکن غضبہ، اور اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا امیر صاحب کا، جو ان کا امیر تھا لشکر میں، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، آگ بھی بجھ گئی۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ واقعہ، یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القیامہ، آپ نے کہا اگر یہ لوگ اس آگ میں کود جاتے قیامت تک اس آگ سے نہیں نکل پاتے۔ اور آپ نے آخری جملہ کہا الطاعۃ فی المعروف، ارے فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ماننا ہے، یہ غلط کام ہے اس کو ماننا نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک اور حدیث میں کہا آگے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اگلے صفحے پر آپ کو ملے گا، ایک اور روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں لا طاعۃ فی معصیہ، گناہ کے کام میں کسی کی ماننا نہیں چاہیے، انما الطاعۃ فی المعروف، ماننا چاہیے نیکی کے کاموں میں، فرما برداری یا طاعت نیکی کے کاموں میں ہے۔ یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، اور مسلم کے الفاظ میں ہے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے، اور جو آپ نے انڈر لائن کیا تھا، آپ بتائیے کہ ماننے کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس شخص کو طے کیا تھا اس کی ماننا تم لوگ، لیکن اسی آدمی نے ایک حکم دیا آگ میں کودو، تو انہوں نے دو تو باتیں مانی، تیسری بات مانی نہیں مانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، میں نے کہا تھا نا اس کی ماننا، تم نے کیوں نہیں مانی؟ تو آپ نے ایسا کہا نہیں، آپ نے کیا کہا اگر تم لوگ یہ تیسری بات بھی مان لیتے اور آگ میں کود جاتے تو کبھی اس آگ سے نہیں نکلتے، قیامت تک اس آگ میں پڑے رہتے، یعنی تمہارا یہ کودنا غلط ہوتا، اس لیے آپ نے کہا کہ گناہ کے کام میں نہیں ماننا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں اس کی مانو، اگر وہ بھی آدمی ایسا حکم دیتا ہے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہے تو اس کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ جس کو طے نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی ماننے لگ جائے مسلمان، اور قرآن و سنت کو پیٹ پیچھے ڈال دے، چاہے قرآن ٹوٹے، حدیث ٹوٹے، لیکن فلاں مولوی صاحب کا حکم نہ چھوٹے۔ اگر یہ دین ہم بنا لیں، بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے اس حکم کے مقابلے میں کیا جواب وہ دے سکتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں ماننا چاہیے کسی بھی عالم کی، چاہے اس عالم کو نبی نے طے کیا ہو کہ اس کی مانو، ایسی باتیں نہیں ماننا چاہیے جو قرآن سنت سے ٹکراتی ہو۔ تو یہ